اس کے بعد ان کے بعد دور آیا ہشام بن عبد الملک کا. یہ ذرا بدتمیز قسم کا بندہ، اچھا نہیں سمجھتا تھا. کیوں؟ انہیں یہ ڈر ہوتا ہے، انہیں یہ دنیا داروں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کسی دور بھی یہ پاک آدمی ہم پر قبضہ نہ کر لے. اسے یہی ڈر تھا یہ محمد الباقر جو ہیں وہ کسی دن اپنے علم، اپنے مرتبہ سعادت کی وجہ سے کہیں ہمارے اوپر غالب نہ آ جائیں، لوگ ان کے گرد جمع نہ ہو جائیں، ہمیں گرا نہ دیں، ان کو بادشاہ بنا نہ لیں، تو وہ پھر کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. کمینہ آدمی یہی حرکتیں کرتا رہتا ہے، وہ ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے کسی نہ کسی طرح. ہشام بن عبد الملک، ہشام کا دور حکومت 724 سے 743 تک ہے، اور امام محمد الباقر علیہ السلام کا وصال 733 میں ہے. یہ ہشام بن عبد الملک حج کرنے آیا، اس سال حج کرنے امام بھی چلے گئے. آپ جس روحانی شان کے ساتھ حجر اسود کی جانب بڑھے تو مجمع چھٹ گیا، ہٹ گیا، سیدھا جا کے آپ نے حجر اسود کو چوما. آپ کو معلوم ہے بڑا مشکل، آج ہی نہیں پرانے دور میں بھی حجر اسود کو چومنا بڑا مشکل ہوتا تھا. آپ نے جا کے حجر اسود کو چوما تو ایک خارجی بولا. کافی سارے خارجی جو ہیں وہ بنو امیہ کے ساتھ مل گئے تھے. یہ خارجی کسے کہتے ہیں؟ خارجی اصل میں پہلے مولا علی کی فوج میں تھے. مولا علی نے یہ کہا کہ لڑائی ہو گئی ہے تو بیچ میں کسی کو حکم بنا لیتے ہیں. یہ ایک لمبی سیاست ہے، چھوڑو، میں صرف مختصر بتا دوں. تو مولا علی نے جب رضامندی کا اظہار کر دیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی نہیں، مولا علی نعوذ باللہ کافر ہو گئے، ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا. یہ ایک آیت کے ٹکڑے کو، سورا قرآن چھوڑ کر اس آیت کے ٹکڑے کو لے کر مولا علی کو کافر بنا دیا. حالانکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے تو کوئی ایک حاکم بنا لو. میاں بیوی میں لڑائی ہو تو حکم بنا لو. اور اتنی قوم، اتنی بڑی جماعت میں لڑائی ہو رہی ہے تو حکم بنانے کو کفر کہہ دیا. تو جس دل میں علی کا بغض ہو، غور سے سننا میرا جملہ، جس دل میں علی کی نفرت ہو، علی کا بغض ہو، اس کے دماغ میں عقل نہیں ہوتی. بس کیونکہ عقل آتی ہے علم سے. علم روشن کرتا ہے، چمکاتا ہے عقل کو، بڑھاتا ہے. اور علم جو ہے وہ باب العلم مولا علی شیر خدا ہے. تو علی سے نفرت و بغض جس کے دل میں ہوگا اس کا دماغ عقل سے خالی ہوگا. جاؤ ان لوگوں کو چیک کر لو آپ جن کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے، ان کے مائنڈ میں عقل بھی کوئی نہیں، دماغ میں، سر میں عقل کوئی نہیں ہوتی، بس خالی. تو اب یہ کہنے لگے، تو یہ خارجی جو ہیں علی کی دشمنی میں پھر آگے بڑھے، پھر یہ بنو امیہ کے ساتھ مل گئے. خارجی نے کہا کہ علی کا بیٹا ہے، پڑپوتا آ رہا ہے، علی کی نسل سے ہے، آؤ آج اس کو نیچا دکھاؤں. کیونکہ اس کو پتا چل گیا ہشام سے، کہنے لگا یہ کون ہے؟ اس نے شام نے کہا یہ باقر العلوم، مدینے والے اور مکہ والے ان کو علم میں بڑا جو ہے وہ علم کا منبع سمجھتے ہیں، علم میں ماہر سمجھتے ہیں. کہنے لگا آؤ ایک دم میں نیچا دکھاتے ہیں ہم. بولا ہشام بن عبد الملک نے بندہ بھیجا، امام تشریف لے آئے جی کچھ مسائل پوچھنے ہیں. تو امام نے جب دیکھا کہ مسائل پوچھنے ہیں تو پھر اگر کسی نے مسئلہ پوچھنا ہو تو پھر یہ عالم کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ مسئلہ بتائے. آپ گئے، آپ نے یوں دیکھا، سمجھ گئے. امام کو نور بصیرت دی. اگر عام ولی جو ہے نور بصیرت کو بفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، تو امام کا عالم کیا ہوگا؟ امام پہچان گئے. تو چپ، یہاں بول بھائی. قرآن سے مسئلہ شروع ہوا. کہنے لگا قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ فرماتا ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. یہ کیسے ممکن ہے کہ جو رسول پہلے سارے گزر گئے ہیں اپنی قبروں کے اندر ہیں، رب تعالیٰ محمد مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے کہ ان سے پوچھو اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، ان سے پوچھو. کیسے پوچھیں گے؟ پاسبل کیسے ہے؟ اس نے اپنی طرف سے بڑا مشکل سوال پوچھا. لیکن میرے داتا گنج بخش اجویری کیا بیٹھے ہیں، قرآن مجید سے نکات نکالنا اور اشارے نکالنا لطیف عبور حاصل تھا. کہنے لگے اس آیت پر عمل ہوا؟ کہنے لگا کب؟ کہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جا رہے تھے تو بیت المقدس میں آپ نے جب نماز پڑھائی تو نماز کے اندر آپ نے توحید اور ساری چیزوں کا اقرار وہاں ہوا. پیچھے وہ بھی تھے، انہوں نے آپ کے پیچھے نماز ادا کر لی. تو نماز جو ہے وہ توحید کا ایک اعلان ہوتا ہے. تو وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ کا جب سارے نبیوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ لی تو گویا کہ اعلان کر دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. تو جب انہوں نے اعلان کر دیا ہے تو اب دوبارہ کیا لفظوں میں پوچھا جائے؟ کیا سارے نبی وہاں جمع تھے. اس لیے خارجی جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کو تسلیم نہیں کرتے.
کہتے ہیں سوتے میں ہوئی ہے، کیونکہ اگر معراج کو تسلیم کر لیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب ماننا پڑتا ہے، نبیوں کو زندہ ماننا پڑتا ہے، حضور پاک کو سب سے افضل ماننا پڑتا ہے، حضور پاک کو سب سے بڑا سائنسدان ماننا پڑتا ہے۔ تو کہتے ہیں سارے جھنجھٹوں سے چھوٹو، بولو نبی سوئے ہوئے تھے۔ تو جس طرح 27ویں کی رات کو مولوی سوتا ہے، اس نے پہلے ہی کہہ دیا کہ حضور بھی سوئے ہوئے تھے۔ ہم چونکہ اس رات کو جاگتے ہوتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ حضور جاگتے ہوئے ہی گئے تھے۔ تو امام نے کیا جواب دیا کہ وَسَأَلْ مَنْ أَرْسَلَ مِنْ قَبْلِكَ، اس سے دوسری بات، اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہا ہے کہ پوچھو ان رسولوں سے، تو پتا چلا کہ رسول زندہ ہیں، ورنہ مر گئے ہوتے تو ان سے پوچھو کا مطلب بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے گھر میں چابی گم ہو جائے اور آپ کی امی فوت ہو گئی ہوں تو کیا آپ بھائی سے یہ بولو گے جاؤ جا کے قبرستان امی سے پوچھ کر آؤ چابی کہاں ہے؟ نہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ پوچھو ان سے، تو پتا چلا کہ نبی زندہ ہیں، لیکن پوچھنے کی نوبت اس لیے نہیں آئی کہ انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ وہ توحید کا اقرار کر رہے ہیں۔ خارجی چپ، خارجی نے دوسرا سوال داغ دیا۔ یہ خارجیوں کی عادت ہے، جب وہ ایک سوال میں چپ ہو جائیں دوسرا کر دیں گے، شرمندہ ہو کر واپس نہیں جائیں گے، پھر دوسرا سوال کر دیں گے، کیونکہ ان کا مقصد علم کو بڑھانا نہیں ہوتا، اگلے آدمی کو گرانا ہوتا، اس لیے لگے رہتے ہیں۔ دوسرا سوال کر دیا، اللہ کدھر ہے؟ امام نے فرمایا تم بتا دو کہ وہ کہاں نہیں ہے، میں بتا دوں گا کہ کدھر ہے۔ تم بتاؤ کہاں نہیں ہے تو میں بتاؤں گا کہ کہاں ہے۔ خارجی نے پھر اپنا منہ کھولا، پھر بولا وہ کون سا روزہ تھا کہ جس میں کھانا پینا جائز تھا؟ دیکھیں اب خارجی کا صرف مقصد ہے کہ امام محمد الباقر علیہ السلام کو گرا دیا جائے۔ وہ کون سا روزہ تھا کہ جس میں صرف کھانا پینا جائز تھا اور روزہ تھا؟ روزے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صوم۔ آپ نے فرمایا وہ حضرت بی بی مریم کا تھا، انی نذرت للرحمن صوما۔ ٹھیک ہے، تو وہ روزہ کیا تھا؟ وہ روزہ ایسا تھا، وہ خاموشی کا روزہ تھا بس، اور خاموشی کے روزے میں کھانا پینا جائز ہوتا ہے۔ تو میں نے خاموش رہنے کی منت مانی ہے، جب یہ تم سے بچے کے بارے میں پوچھیں تو تم چپ ہو جانا، اشارے سے کہنا میں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ کہنے لگا، اب دیکھیں نا پھر چپ نہیں ہو رہا۔ اچھا تو آپ پھر یہ بتا دو کہ وہ کیا ہے جو بڑھتا ہے گھٹتا نہیں۔ لو مجمع رک گیا۔ ابھی ہشام بن عبد المالک وقت کا جو اس دور کا بادشاہ تھا وہ وہاں بیٹھا ہو، سارے اس کے چمچے جو ہیں وہ وہاں بیٹھے ہوں، خارجی سارے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو چاہنے والے تھے وہ بھی آئے ہو، وہ ایک قسم کا مناظرہ ہو رہا ہے۔ اور امام جواب دے رہے ہیں، کہنے لگا وہ کیا ہے کہ جو بڑھتا ہے تو گھٹتا نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا لگا سمندر کا پانی ہے، جب بڑھتا ہے تو گھٹتا نہیں ہے۔ پھر عام طور پر یہی جو جواب بالکل پرفیکٹ ہے، میں ڈیڈ سی کی بات نہیں کر رہا، وہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے، سمندر کا پانی بڑھتا ہے تو گھٹتا نہیں۔ ابھی بھی شرمندہ نہیں ہو رہا، چپ نہیں کر رہا، کہتا اچھا پھر بتا دیجئے کہ وہ کیا شے ہے کہ جب وہ گھٹتی ہے تو پھر بڑھتی نہیں ہے؟ کہا وہ تیری زندگی کے لمحے ہیں، وہ سانسیں ہیں، وہ عمر ہے کہ جب گھٹتی ہے تو پھر بڑھتی نہیں ہے۔ آپ نے تم کہہ دیا۔ آخر میں کہنے لگا اچھا، اب مجمع جب بڑھا، اب وہ اپنے ٹیکے کے لیے پھر پوچھتا ہے وہ کون سا جملہ ہے؟ جملہ تو سچا تھا لیکن رب نے کہا کہ یہ جھوٹا ہے۔ جملہ سچا تھا لیکن رب نے کہا جھوٹا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے ایک بات سچی بھی ہو اور رب کہے کہ یہ جھوٹی ہے؟ تو کس کے سامنے بات کر رہا ہے خارجی؟ تو باب العلم کی نسل کے ایک چشم و چراغ سے بات کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا سورہ منافقون کی پہلی آیت کے اندر جواب ہے، منافقوں نے آ کر اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ گواہی دیتا ہے۔ منافق آ کر آپ سے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہو، اللہ فرماتا ہے اللہ جانتا ہے کہ آپ رسول ہو، لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو بات سچی ہے لیکن بیان کرنے والا جھوٹا ہے، اور وہ حضور پاک کے سامنے بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ آپ رسول ہیں، رب کہہ رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ رسول کے سامنے بیٹھ کر بھی کوئی رسول کی رسالت کا اقرار کرے تو جب تک اس کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے، رب تعالیٰ اس رسالت کے اقرار کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو پھر رسالت کا اقرار تو ضروری ہے لیکن اس سے زیادہ ضروری حضور کی محبت ہے۔ اب جب وہ دیکھا کہ کوئی چیز بن نہیں پڑی تو اس نے ایک بہت اپنی طرف سے کہنے لگا آخری سوال، یہ اس کا مارکۃ الارا سوال تھا، کہنے لگا آج تک مجھے کسی نے جواب نہیں دیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بتائیے کہ انسانی ہسٹری کے اندر وہ کون سا باپ ہے جو اپنے بیٹے سے چھوٹا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، امام نے سر جھکایا،
سر جھکا کر سر اٹھایا، فرمانے لگے عزیر علیہ السلام، یہ وہ واحد باپ ہے جو اپنے بیٹے سے چھوٹا ہے عمر میں، اور خود ہی تشریح کرتے ہوئے فرمایا او کالذی مر علی قریہ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما وبعض یوم قال بل لبثت مئۃ عام فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما۔ کہنے لگے وہ عزیر علیہ السلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلا دیا تو آپ کی عمر 50 سال تھی، اٹھایا تو 100 سال گزر چکے تھے، لیکن جب آپ پہنچے گھر تلاش کیا تو آپ کا بیٹا جس کو 20 سال کا چھوڑ کر آئے تھے وہ آپ کا بیٹا 120 سال کا ہو چکا تھا اور آپ کی عمر 50 سال تھی۔ یہ واحد باپ ہے انسانی ہسٹری کے اندر کہ باپ عمر میں چھوٹا ہے اور بیٹا عمر میں بڑا ہے۔ خارجی چپ، جب خارجی چپ ہو گیا آپ نے فرمایا میں ایک سوال کر کے پھر چلتا ہوں، تو تھک گیا ہوگا، تو خارجی ہے؟ ہوئے ہوئے ہوئے۔ اور خارجیوں کی پورے مذہب کی بنیاد جو ہے وہ اس آیت پر تھی، ان الحکم الا للہ، کہ علی جو ہے وہ کافر ہے۔ اور خارجی جب مل گئے بنو امیہ کے ساتھ تو بنو امیہ کے ساتھ مل گئے تو کہنے لگے کہ خلیفہ کے خلاف لڑنا کفر ہے۔ خارجیوں نے کہا کہ یعنی بنو امیہ خلیفہ کے خلاف لڑنا کفر ہے۔ تو آپ نے فرمایا ایک بات بتا دو، جب تم سب مولا علی شیر خدا کے خلاف لڑ رہے تھے وہ خلیفہ تھے نا، ہر ایک ان کو خلیفہ مانتے ہیں، کوئی پہلا مانے یا چوتھا مانے، خلیفہ تو مانتے ہیں۔ مجھے اتنا بتا دو کہ آج صحیح ہو یا اس دن صحیح تھے تم، بس آج تم تب ٹھیک تھے کہ اب ٹھیک ہو؟ کہتے ہو کہ خلیفہ کے خلاف لڑنا کفر ہے، تو تب تم لڑے تھے ہیں، اور آپ بولتے ہو کہ آج خلیفہ کے خلاف لڑنا کفر ہے؟ تم تب ٹھیک تھے کہ اب ٹھیک ہو؟ خارجی اٹھا بھاگا۔ اور یہ خارجی کتنے نیک ہوتے تھے، میں آپ کو ایک مثال دے دوں، نمازیں ان کے برابر کی کوئی نہیں پڑھتی۔ حضور نے بخاری میں یہ حدیث ہے، حضور نے پہلے فرما دیا تھا، نمازیں بے تاشا، قرآن اتنا یہ پڑھتے، کوئی کھجور نیچے گری ہوتی اٹھا کر کھاتے نہیں تھے، کہتے تھے گناہ ہے، اور ان کے نزدیک کوئی آدمی کبیرہ گناہ کر دے اس کی معافی نہیں ہے۔ اور دیکھو حضرت علی کو شہید کر دیا، تو اس کے دماغ میں عقل کہاں ہوگی جس کے دل میں حب علی نہ ہو۔